بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 95 سے 98 میں بیان ہے، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ مجھے نہ کہو کہ بوڑھا آدمی بہک گیا ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اسی قدیم غلطی میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی اور وہ بینا ہو گئے، تو کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قافلہ شہر سے باہر نکلا تو ہوا چلی، اور ہوا کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے پاس جا پہنچی، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو 3 دن کی مسافت پر پائی تھی، جبکہ آپ کو آپس میں ملے ہوئے 80 برس سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اس کے جواب میں بیٹوں کا کہنا کہ آپ اب بھی اسی غلطی پر ہیں۔ حضرت قتادہ اور سعدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو نہایت سخت بات کہی تھی۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے وہ قمیض جو یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی، وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی۔ قمیض چہرے پر ڈالنے کی دیر تھی کہ آپ کی بینائی ٹھیک ہو گئی، تو آپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوسف سے ملاقات کروا کر میری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اور مجھے اس کی طرف سے وہ چیزیں دکھائے گا کہ میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب بیٹے بولے کہ ہم خطا کار تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں عنقریب اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا، یقیناً میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 99 سے 101 میں فرمان ہے، اور جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھا لیا، کہا کہ میں مصر میں داخل ہو جائیں، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔ اپنے والدین کو بٹھایا تو سب یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اس وقت یوسف نے کہا کہ ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا ہے اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ مجھ کو جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد شیطان نے ہمارے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ آپ کو گاؤں سے یہاں لایا، بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ جب سب باتیں ہوئیں تو یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اطاعت کی حالت میں اٹھا اور آخرت میں مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ان آیات میں بہت لمبا عرصہ جدائی کے بعد محبت کرنے والوں کے اکٹھا ہونے کا بیان ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی یعقوب جو اسرائیل سے بلقب تھے آ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے، اور بادشاہ وقت بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت یعقوب علیہ السلام کی تعظیم کے لیے باہر نکلا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھایا، اور تمام افراد سمیت ان کے 11 بھائیوں نے بھی تعظیمی اور تکریمی سجدہ کیا۔ یہ سجدہ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، یہاں تک کہ اسے ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ جب بھائیوں نے آپ کے آگے سجدہ کیا تو آپ نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان دیکھیے، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ 11 سورج، ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں پر ظاہر نہ کرنا۔ میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اسی نے مجھ پر احسان کیا ہے جب اس نے مجھ کو جیل خانے سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اس نے غم اور ترشی کے بعد مجھے مصر کا حاکم بنا دیا۔
اب یہاں میرا حکم چلتا ہے اور وہ آپ کو میرے پاس بھی لے آیا، بے شک وہ بڑا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی نعمت ان پر مکمل ہو گئی ہے اور ان کا خاندان ایک جگہ اکٹھا ہو گیا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ دنیا کوئی بات نہیں ہے، اس کی تو ہر چیز فانی ہے اور کمال کے بعد زوال آنا یقینی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کے عظیم فضل اور احسان کا اقرار کیا، اور اللہ سے التجا کی کہ جب بھی میری موت کا وقت آئے اسلام پر آئے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں 17 سال زندہ رہ کر انتقال فرما گئے، تو آپ کو آپ کے باپ دادا اسحاق اور ابراہیم کے پاس دفن کیا گیا۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد اہل مصر ان پر 70 دن تک روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے طبیبوں کو حکم دیا کہ ان کو حنوط کرنے والی دوائیں لگائی جائیں۔ دوائی لگانے کے بعد 40 دن تک اسی حال میں رکھا گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے باپ کو اپنے خاندان کے قبرستان میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو آپ نے یعقوب علیہ السلام کو اسی غار میں دفن کیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا، اور پھر ان سب سے 7 دن تک تعزیت کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام واپس آ گئے اور آپ کے بھائیوں نے آپ سے تعزیت کی۔ آپ نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کی رہائش کا انتظام کیا۔ اس تمام واقعات کے بعد یوسف علیہ السلام مصر میں مقیم رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے جائیں تو مجھے ساتھ لے جا کر میرے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ جب آپ انتقال فرما گئے تو آپ کے جسم اطہر کو حنوط کیا گیا اور اسے ایک تابوت میں رکھا گیا اور تابوت سمیت دفن کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے تابوت کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور آپ کو یہاں لا کر دفن کیا، جہاں آپ کی وصیت کے مطابق باقی آباء و اجداد کی قبریں موجود تھیں۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔